نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ گھر کے اندر رہنا یہ صرف بیوہ کے لیے ہو، بلکہ اگر طلاق ہوئی ہے اللہ نہ کرے تو پھر بھی اس صورت میں گھر کے اندر ہی اس نے وقت گزارنا ہے۔ جی مزید سوال۔ اگر مرغی جو اذان دیتی ہے یہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ مرغی کا اس لیے پوچھ رہے ہیں، مرغا تو مشہور ہے اذان دیتا ہے، تو مرغی نے اگر دینا شروع کی خطرہ کوئی ہوگا؟ واللہ عالم، بہرحال اب میں سمجھا شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ یہ مرغی کی جگہ مرغی بول گئے۔ نہیں صحیح سوال کیا۔ اچھا مرغی کیسے میں مرغا تو دیتا ہی رہتا ہے، تو مرغی تو میرے علم میں نہیں ہے اس طرح کہ وہ خطرہ تو نہیں ہے نا، اب مرغی بھی دینا شروع ہو جائے تو کیا ہے؟ تو خطرہ تو بہرحال مرغے والے میں بھی نہیں ہے، حقیقی اعتبار سے تو اس کی وہ بانگ کہلاتی ہے، وہ باقاعدہ کا وہ اذان تو نہیں ہوتی، اگرچہ اذان کہا گیا اس کو، لیکن وہ اذان تو نہیں ہے جو باقاعدہ اذان دی جاتی ہے۔ وہ ایک یہ ہے کہ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت یہ آواز نکالتا ہے، تو اس لیے اللہ کا فضل مانگنے کا حکم یہ دیا گیا ہے۔ تو اگر مرغی بھی آواز نکالتی ہے تو بدشگونی لینے کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے، اچھا شگونی لیں گے کہ اس نے بھی فرشتوں کو دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے آواز نکالی ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا نام عبد الرحمان تاریخ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، بچوں کے اسکارف کے لیے ہم ڈمی استعمال کرتے ہیں چہرے والی، تو اس کے لیے ہمیں شرعی حکم کیا ہے، استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی، یہ جو ڈمی بنائی جاتی ہے اس میں باقاعدہ خد و خال پورے ہوتے ہیں، یعنی باقاعدہ ایک جیسے بت ہوتا ہے ویسا اس کو بنایا جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بعض اوقات اوپر اسکارف ہوتے ہیں۔ تو ہرگز ایسی ڈمی بنانے کی اجازت نہیں کہ جس میں باقاعدہ پورا چہرہ بنا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹی بچی ہی کا کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر چھوٹے بچی کا اس طرح کی ڈمی بنائی ہے، اسٹیچو اس کا بنایا ہے، اور اس کے چہرے کو بالکل سپاٹ کیا ہوا ہے، نہ اس پہ آنکھیں نہ ناک اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسکارف کو شو کرنے کے لیے اسے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ اسکارف لگا دیا ہے، تو شرعاً یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن جو بڑے خواتین کا بعض اوقات یہ بناتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات چہرہ تو سپاٹ کر دیتے ہیں، لیکن جس طرح کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے پورا صحیح نہیں ہوتی، تو وہ بالکل درست نہیں ہوتا، اس کو بنانے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ چہرے کے حوالے سے تو وہ یوں کر لیا کہ چہرہ پلین ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کے خد و خال ظاہر نہیں ہے، وہ تو جائز کی صورت میں ہی ہے، لیکن بقیہ پوری ڈمی وہ ٹھیک نہیں، اس طرح ٹھیک ہے، ایسے جو محاسن ہوتے ہیں عورت کے جو چھپانا ضروری ہوتا ہے اس کو وہ اس انداز میں ظاہر کرتے ہیں کہ جو بالکل بھی درست طریقہ کار نہیں ہے۔ ٹھیک، مزید سوال۔ جہاں پہ میت ہوتی ہے اکثر وہاں پہ 10ویں 40ویں جیسا برسی کا کھانا ہوتا ہے، اور رشتہ دار وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو کیا رشتہ دار کا کھانا جائز ہے؟ جی 10ویں 40ویں یہ کھانا جو دعوت کا ممنوع ہے وہ تیجے تک ممنوع ہے۔ یہ 3 دن یہ سوگ کے دن ہوتے ہیں، اور اس میں دعوت کی حیت کا بنا لینا کہ جس سے لگے کہ یہ دعوت ہو رہی ہے یہ ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ اس کا کھانا نہیں کھائیں گے، انہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی ایصال ثواب کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتا ہے اور واضح کر دیتا ہے کہ یہ ہے ہی ایصال ثواب کے لیے، جس سے کسی طرح بھی ایک ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دعوت ہے، تو پھر اس صورت میں کسی ولی اللہ کا مثال کے طور پر ان کا فاتحہ کر لیا، ایصال ثواب کی مجلس کر لی، تو پھر اس صورت میں یہ جائز ہو جائے گا۔ 3 دن کا تو یہ حکم ہے۔ باقی رہا اس کے بعد 10واں 40واں 20واں یا برسی وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے کھانے میں غریب اور امیر دونوں کھا سکتے ہیں۔ کھلانے سے جو مقصود ہوتا ہے وہ ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے کہ غربا لوگ کھائیں اور ان کا دل خوش ہو، تو یہ چیز غریبوں سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ امیر کو عام طور پہ ملتا ہے، غریب کو کم ایسی چیزیں ملتی ہیں، جب وہ کھائیں گے تو ان کا دل زیادہ خوش ہوگا، اس سے زیادہ ثواب بندے کو ملے گا۔ تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ غریب ہی کھائیں، ایسے لوگ کھائیں جو مستحق ہوں، لیکن اگر ایسے لوگ بھی کھاتے ہیں کہ جو امیر ہیں، جو غیر مستحق ہیں، تو بھی ان کے کھانے کے اندر حرج نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کا یہ جی ٹھیک ہے۔ اور میلاد شریف کے کھانے میں کوئی امیر غریب وہ تو اس کا کوئی ہے نہیں، وہ تو ہوتا برکت کے لیے ہوتا ہے، اور برکت کا ہر ایک محتاج ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، تو اس کے کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی منع بھی نہیں کرتا، تمام کے لیے مکس ہی ہوتا ہے، غریب امیر سب کو کھلایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ مختلف قسم کی ایپس ہیں اور ان کے ذریعے ارننگ ہوتی ہے، تو ایپ کے ذریعے پیسے کمانا اب اس پہ ہم کیا کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو ایپس ہوتی ہیں وہ
सैकड़ों किस्म की हैं और आए दिन नई से नई आती रहती हैं। लोग चूँकि अब इसके ज़रिए से अर्निंग कुछ ना कुछ हो जाती है, तो बड़ी तादाद है कि जो इसके अंदर मुब्तला होती है। हम मुतलकन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये नाजायज़ या जायज़, जब तक कि इसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन मालूम ना हो जाए, तमाम शराइत हमें मालूम ना हो जाए कि किस तरह की हैं, उससे पहले हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। आम तौर पे जब भी कोई इस तरह की जिसकी डिटेल भी आती है, दारुल तालीम सुन्नत से फतावा भी मुख्तलिफ अंदाज से जारी भी हुए हैं, अमेज़ोन के ज़रिए से भी, मुख्तलिफ ऐप्स पर भी, तो जब आप इनकी पूरी कंडीशन पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं तो फतवा किस सूरत में, यानी बहुत ज़्यादा तो नाजायज़ ही होता है। और असल में इसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, ऐसी चीज़ें आपको हुकूमती सतह पर नहीं मिलेंगी। यानी इसको बाकायदा कोई हुकूमत के तौर पर इसको कवरेज दी जा रही हो या इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट की जा रही हो, ऐसा नहीं होता। और जो बड़े कारोबारी अफराद होते हैं वो कभी भी इसकी पजीराई भी नहीं करते, क्योंकि असल में इनके ज़रिए आम तौर पर इब्तिदा के अंदर तो बड़ा नफ़ा दिखाया जाता है, लेकिन ये गुब्बारे की तरह फूलते जाते हैं और एक वक्त आता है कि फटते हैं। इसमें बसा औकात ये होता है कि कुछ इब्तिदा वाले कमा लेते हैं, लेकिन बाद वाले फिर इसके अंदर फंस के रह जाते हैं, फंस के रहते हैं। तो और फिर इसके बाद हमारे सामने ही कितने स्कैंडल्स होते हैं और अरबों रुपए जो है वो लूट के भाग जाते हैं, करोड़ों रुपए लोगों के लेके चले जाते हैं। ऐसे आए दिन मामलात होते रहते हैं। तो